بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہر ایک نقش کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اسے خود میں سمیٹ کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی شدتوں پر سوہا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، چہرہ حجاب آلود ہو گیا تھا۔ صالح کہتر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھک گیا، اپنے چہرے کے ہر نقوش پر اس کا لمس محسوس کرتی سوہا کی دھڑکنیں کبھی اس کی گستاخیوں پر مدھم تو کبھی تیز تر ہو جاتی۔ کچھ ثانیہ بعد اس نے شرارت آمیز انداز میں اس کی جانب دیکھا تو وہ سرخ چہرے سمیت رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ اب، شاباش، انشاءاللہ کل تک اور بھی بہتر ہو جائے گا حال۔ وہ سائیڈ لیمپ آف کرتا اسے خود میں سمیٹتے ہوئے بولا تو اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے چوما میری آنکھوں کو سحر دم اور پھر رکھ کے آ میرے سرہانے، میرے خوابوں کے گلاب، کون چھو کے انہیں گزرا کے کھلے جاتے ہیں، اتنے سرشار تو نہ تھے ہونٹوں کے گلاب۔ اثر دل پر کرے شکوہ شکایت ہو تو ایسی ہو، گلے لگ کر کوئی روئے ندامت ہو تو ایسی ہو، یہی محسوس ہو جیسے کئی صدیاں گزری ہیں، فقط ایک پل کی فرقت میں اذیت ہو تو ایسی ہو، مجھے کانٹا چبھے اور اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکے، تعلق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ صالح کیدر کی خوبصورت سنگت اور اس کی بے پناہ محبتوں کے حصار میں وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ اس شخص سے اس کی اس قدر گہری وابستگی قائم ہو چکی تھی کہ اب اس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال لگتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اپنے لیے اس شخص کے دونوں ہی روپ دیکھے تھے، ایک نہایت نفرت انگیز اور ایک سراپا محبت۔ وہ دونوں ہی روپ میں شدت پسند تھا۔ اس سے نفرت کی تھی تو بنا کسی لحاظ کے دل کی گہرائیوں سے کی تھی، اور اس سے محبت کی تو اسے محبت کی وجہ عشق کا نام دیا۔ اس کی محبت اس کے ہر انداز سے بیان ہوتی تھی۔ دنیا کے لیے اس کا خڑوس پن وہی تھا جو پہلے تھا، لیکن اس کے لیے وہ جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ اس کی قربتوں میں وہ اپنے پچھلے تمام دکھ بھول سی گئی تھی۔ شام کی چائے پر سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ مہروز خان بھی بیٹوں سمیت سب کے درمیان موجود تھے۔ صالح قیدر خان سائڈ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اس میں مصروف تھا۔ گلناز بیگم کے ساتھ پلوشہ بھی موجود تھی، جبکہ سوہا زونیا کے پاس بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ مرد حضرات نے سیاسی باتیں چھیڑ رکھی تھی۔ سائی، میں چاہتی ہوں آپ پلوشہ کے لیے بھی اب کوئی بہتر فیصلہ کریں۔ شہباز خان کے بڑے بیٹے سیغم کا نکاح تو نمرہ کے ساتھ طے ہی ہے، شاہ زیب کی بھی منگنی مائدہ سے طے ہے، حمزہ تو ابھی پڑھائی میں مصروف ہے۔ آپ فواد اور پلوشہ کے لیے بھی اب کوئی فیصلہ سنا ہی دیں۔ بی جان کے کہنے پر گلناز بیگم نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھیں اور پلوشہ کو تو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے بی جان کو دیکھنے لگی۔ سب مہروز خان کی جانب متوجہ تھے جو پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ خانم، پلوشہ کے لیے ہم نے وقاص خان کے بیٹے اشر کو سوچ رکھا ہے، اور فواد کے لیے ہم نے بیرم خان کی بیٹی لائبہ کو سوچ رکھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ان کی منگنی کی رسم نبھائی جائے گی۔ مہروز خان اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پلوشہ منہ کھولے گلناز بیگم کو دیکھنے لگی۔ لائبہ کینہ توڑ نظروں سے فواد کو گھور رہی تھی اور وہ بھی گویا جلتے ہوئے توے پر جا بیٹھا تھا۔ ینگ پارٹی ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتی سر جھکا گئی۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ پلوشہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فواد اپنی جگہ سے اٹھا اور دھم دھم کرتا برآمدے کے تخت پر جا بیٹھا۔ اسے لاؤنج سے نکلتے دیکھ لائبہ بھی اٹھی اور تنتناتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور تخت پر ٹک گئی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد دونوں نے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ میری بات سنو لائبہ، اس مسئلے کا کچھ حل سوچتے ہیں۔ میں بہت فکر مند ہوں، تمہارے ساتھ تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ فواد نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو وہ جو منہ پھیرے بیٹھی تھی اسے آنکھیں نکال کر گھورنے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے دادا سائیں کے اس فیصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ میں کیا غمزدہ ہوں؟ تم جیسے بدذوق انسان کی زندگی میں شامل ہو کر تو میرے سارے ذوق کا بیڑا غرق ہو جا رہا ہے۔ تمہیں رنگ، خوشبو، تتلیوں اور خوابوں کا کچھ نہیں پتہ۔ تمہارے لیے تمہاری ہی جیسی کوئی بدذوق لڑکی ہونی چاہیے۔ تم مائدہ سے کیوں نہیں کہتے شادی کے لیے؟ وہ تو تم پر ہی گئی ہے۔ اسے بھی شاعری کا شین بھی نہیں معلوم۔ اسے تھوڑی بہت پسند بھی ہے تو تمہاری طرح سڑی ہوئی شاعری ہی پسند ہے۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی۔ وہ جو حیرت سے اپنی اس قدر عزت افزائی ملاحظہ فرما رہا تھا چیخ اٹھا، او میڈم، زیادہ ہی جمالو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ دادا سائیں کے منہ سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تمہیں ساری زندگی جھیل تو سکتا ہوں، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا، یہ تو تمہارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہے۔
تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے تمہیں میری خوبصورت شاعریوں سے مسئلہ ہے، تو فکر مت کرو، میں 2-3 شاعری کی کتاب خرید کر اور بھی باذوق بننے کی کوشش کروں گا، پھر یوں مان جاؤ گی مجھے، جیسے کورس کے امتحانات کی تیاریاں کرتے ہیں نا، ویسے ہی میں شادی سے پہلے شاعر بننے کی بھرپور تیاری کروں گا۔ اب خوش؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں چٹکیاں بجاتے کہا تو وہ بری طرح تلملا کر تخت سے اٹھ گئی۔ تم تو چاہتے ہی یہی تھے، تمہارے تو دل کی مراد بر آئی، کوئی کسر نہیں چھوڑو گے تو مجھے بدذوق بنانے میں۔ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ محترمہ کی خوش فہمی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، حد ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی کی نہیں بلکہ شاعری کی پڑی ہوئی ہے، بہت اکڑو بن رہی ہے نا، کسی جنم میں شادی ہوگی ہماری تو خود بخود سیدھا کر دوں گا۔ فواد نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا، وہ عجلت میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں، بالوں کی لمبی اور ریشمی چوٹی اور لائٹ میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا، وہ عجلت میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں، بالوں کی لمبی اور ریشمی چوٹی اور لائٹ میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جب بھی سالک حیدر کمرے میں داخل ہوا، وہ شام کی چائے کے بعد ڈیرے پر چلا گیا تھا، ابھی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سوہا نے آہٹ پر اسے پلٹ کر دیکھا اور پھر جلدی جلدی ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں پہنتی اس کے قریب آئی۔ حیدر سائیں، میں خالہ سائیں کے گھر جا رہی ہوں، زونیا وغیرہ بھی جا رہی ہیں نا، تو ہم 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ جلد بازی میں بولتی پلٹ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ استحقاق آمیز نظروں سے اس کا نکھرا نکھرا روپ دیکھنے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اپنے بازو کے حصار میں جکڑے اس کی شہرگ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سوہا کی جان پر بن آئی۔ حیدر سائیں، بہت لیٹ ہو جائے گا، پلیز چھوڑے نا، وہ لرزتی آواز میں اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی۔ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے اس نے جھک کر اس کا گال چوم لیا۔ وہ سمٹ سی گئی تھی، پھر خفگی بھرے انداز میں آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، چھوڑیں۔ اس نے ایک بار پھر اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی تو سالک حیدر خان نے اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کر لیا اور اپنی جذبات سے گندی نگاہیں اس کے دمکتے چہرے پر ڈالی۔ اس کی پرحدت نظروں سے سوہا کا چہرہ اناری ہو گیا۔ یار، کس کافر کو میک اپ کی پڑی ہے؟ تم اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے تمہیں بس سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، دھیمے اور گھمبیر لہجے میں کہتے اس نے بنا اس کی خفگی بھری نظروں کی پرواہ کرتے اس نے جھک کر اس کا دوسرا گال چوما تھا اور پھر خمار آلود نظریں اس کے یاقوتی لبوں پر ٹکا دیں۔ پھر آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی پھیری، اس نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی ننھی سی گرفت میں پکڑا۔ وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، وہ لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ حیدر سائیں، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی، وہ شرم اور خفگی سے ملے جلے تاثرات سمیت بولی تو وہ اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب تر کر گیا۔ تو ہونے دو خراب، تم اس کے بغیر بھی بہت خوبصورت ہو میری زندگی، اشتیاق بھرے انداز میں کہتے وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سوہا کی سانسیں رکنے لگیں، اس نے اس کے کرتے پر اپنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ چوڑیوں کا خوبصورت ساز کمرے کی سکوت میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذرا پیچھے ہٹا تو اپنا خون چھلکاتا چہرہ لیے اسے خفگی سے دیکھتے اس نے اس کے کشادہ سینے پر زوردار مکہ مارا۔ سالک حیدر کا خوبصورت قہقہہ فضا میں گونجا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ منہ پھلائے واپس آئینے کے سامنے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں یار، کدھر جانا ہے آخر تم نے؟ رات میں تو میرے ہی پاس آنا ہے نا، دیکھ لوں گا تمہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اپنی شرمگین تاثر چھپانے کی ناکام کوشش میں ہلکان میک اپ صحیح کرنے کے بعد تیزی سے وارڈروب کی جانب بڑھی، اس میں سے اپنی شال نکال کر کندھے پر ڈالی اور اسے زبان نکال کر منہ چڑھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی معصومانہ حرکت پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ ان کی گاڑی پھپھیوں کے گھروں کی جانب گامزن تھی۔ ان کے ہمراہ گاڑی میں موجود لائبہ کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر دعا نے سوہا کو ٹھہوکا دیتے ہوئے لائبہ کی جانب اشارہ کیا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ لائبہ، فواد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ دعا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس بندر کو انسان بنانے میں ہی میری پوری زندگی لگ جائے گی، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ تم اسے باذوق بنا دو گی، مجھے پورا یقین ہے، خود پر بھروسہ رکھو، زونیا نے اسے تسلی دی۔ وہ تو میں کوشش تو جاری ہی رکھوں گی اپنی، پر وہ بننا چاہے تب نا، لائبہ نے تنک کر کہا۔ کیوں نہیں بننا چاہے گا بھائی،
یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے، تم بالکل اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ دعا نے پر امید انداز میں کہا تو سب نے اس کی تائید کرتے ہوئے آمین بولا تو لائبہ ذرا مطمئن ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ امی، دادا سائیں کا فیصلہ سنا آپ نے؟ میں کیسے کر سکتی ہوں اشر لالا سے شادی؟ اف! پلوشا غصے سے بولتی سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ساری لڑکیاں کرتی ہیں ویسے ہی کرو گی؟ گلناز بیگم آرام سے بولی تو وہ کلستے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اشر لالا سے شادی نہیں کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ دیکھو پروشا، ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو میں تمہاری ضد سے بہت تنگ ہوں۔ اشر بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے بیٹا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، فضول ضدیں کرنے سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بس یہ سوچو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، زندگی کی تمام خوشیاں خود بخود تمہاری ساتھی بن جائیں گی۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پیار سے سمجھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ جب تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقی خوشیاں ملیں گی نا تو تم میری یہ باتیں یاد کرو گی۔ تم خود سوچو، اگر حیدر تم سے شادی کر بھی لیتا تب بھی تم ساری زندگی خوش نہ رہ پاتی۔ اس کے دل میں اس کی زندگی میں صرف سوہا کی گنجائش ہے بس۔ تو بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ جو ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کر بہترین ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اور ایک اور بات، تم سوہا کے ساتھ اگر اپنا رویہ اچھا نہیں رکھ سکتی تو برا بھی مت رکھو۔ اپنا ظرف اس کے لیے بڑا نہیں کر سکتی تو اسے دور رہو، یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھایا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں امی، اللہ ہمارا برا کبھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گی اس رشتے کے لیے خود کو مکمل طور پر راضی کرنے کی، اس نے پرسوچ لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا تو گلناز بیگم زندگی میں پہلی بار بیٹی کی اتنی سمجھداری پر دل کی گہرائیوں سے خوش ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی بات اس کے کچھ پلے تو پڑی۔ اپنی ضد چھوڑ کر اس نے ان کی بات سمجھنے کی کوشش تو کی۔ انہوں نے بے طرح خوش ہوتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو صالح حیدر موجود نہیں تھا۔ میک اپ صاف کرنے کے بعد وہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو وہ اسے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ آ گئی محترمہ آپ، کیسا رہا سب کچھ؟ انجوائے کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی بہت انجوائے کیا، آپ بتائیں کھانا کھایا؟ وہ چہکتے ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ میں ڈنر کر کے میل کی جانب چلا گیا تھا، ابھی واپسی ہوئی ہے، اسے بتاتے ہوئے وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ اسے پرجوش سی خلاؤں کے گھر دورے کی تفصیلات بتانے لگی۔ وہ یک ٹوک اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں لو دیتا تاثر ابھر آیا تھا۔ تجھ کو الجھا کے کچھ سوالوں میں نے جی بھر کے تجھ کو دیکھا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یک وہ اس کی نظروں پر پزل ہوتی اس سے پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری اس نوز پن کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے تم پر بہت پسند ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچتا تو وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ اس کی وارفتگی پر لمحوں میں اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ صالح حیدر نے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی ناک میں چمکتی دلکش سی نوز پن پر اپنے لب رکھ دیے تھے تو اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اس نے سحر زدہ ہو کر اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ دیکھا۔ مسز، آپ کی اسی ادا پر تو ہم جانو دل سے فدا ہیں۔ وہ جلب سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، آج سگریٹ نہیں پینا آپ نے؟ ویسے تو روز پیتے ہیں، وہ پہلو بچاتے ہوئے جس انداز میں بولی صالح حیدر بے ساختہ ہنس دیا۔ ویسے تو تم مجھے روز ٹوکتی ہو سگریٹ پینے پر، ابھی کیا ہوا؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں دو بدو بولا تو وہ چھنپ گئی۔ ساتھ ہی اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا اس پر جھک گیا۔ وہ اسی لحاظ سے مزید گڑبڑا گئی۔ حیدر سائنس سونا ہے مجھے، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس نے لرزتے لہجے میں بولتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تو وہ مسکراہٹ دباتا اس کی ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا گیا تو وہ پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ دل اپنی رفتار سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کو تنگ کرنے کا پرمٹ حاصل کر لیا ہے جانے من، نکاح نامے پر دستخط کر کے، اس نے بھاری آواز میں کہتے اس کی بند پلکوں پر ہونٹ رکھے تو اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ شرم کی شدت سے اس کے شانے پر چہرہ چھپا گئی۔ اس کی شدتیں اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھیں۔ آپ مجھے اپنے انتخابات میں سے کچھ سنائے نا؟ دھڑکنوں کے شور سے گھبراتی وہ بے ترتیب سانسوں سمیت بولی تو صالح حیدر اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے خاموش کر گیا۔ حجاب آلود چہرے سمیت بے بس ہوتے اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ خوشبوؤں کی طرح میری ہر سانس میں پیار اپنا بسانے کا وعدہ کرو۔
رنگ جتنے تمہارے محبت کے ہیں میرے دل میں سجانے کا وعدہ کرو۔ ہے تمہاری وفاؤں پہ مجھ کو یقین، پھر بھی دل چاہتا ہے میرے دل نشیں، میں تجھے یاد رکھنے کی کھاؤں قسم، تم مجھے نہ بھلانے کا وعدہ کرو۔ مہروز خان نے پلوشہ اور اشر وغیرہ کی منگنی کے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ رخصتی کا فیصلہ بعد کے لیے موقوف کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی علیزے کا نکاح بھی انہوں نے اسی ڈیٹ پر وقاص خان کے دوسرے بیٹے ابراہیم خان سے طے کر دیا۔ اب اس طرح علیزے پلوشہ کی دیورانی بن جانے کو تھی۔ رہ گئے شازل، عیسیٰ اور حمزہ، تو ان کی منگنیاں انہوں نے ویسے بھی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے طے کرنے کی سوچی تھی، مگر ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا کیونکہ یہ سبھی اپنی اپنی سٹڈیز میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ مہروز خان کی بیٹیوں نے اپنی باقی اولادوں کی شادی آپس میں ہی طے کی ہوئی تھی۔ اشر اور ابراہیم جو کہ جاب کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے تھے، انہوں نے بھی 1-2 روز تک حویلی آ جانا تھا۔ اس موقع پر شازل، عیسیٰ اور حمزہ جو کہ اسٹڈی کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے، وہ بھی شرکت کرنے آ رہے تھے۔ ایک ہی دن میں 3 نکاح کی رسمیں ادا ہونے کو تھیں، اس لحاظ سے تیاریاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ سوہا بھی دل کھول کر تیاریوں میں مصروف تھی۔ کزنز کے نکاح کی خوشی الگ، لیکن علیزے اس کی اکلوتی نند بھی تو تھی، اس کی تیاریاں بھی اپنے جوبن پر تھیں۔ لڑکیوں کے ایک پاؤں حویلی میں اور دوسرے بازار میں تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بازار میں ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائیں۔ رخسار اور گلناز بیگم بازار جا کر پلوشہ، علیزے اور لائبہ کے لہنگے کا آرڈر دے آئیں، ساتھ ہی بقیہ شاپنگ بھی نپٹائیں۔ سوہا کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ اس نے ہر چیز صالح حیدر کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے خریدی۔ اس کی بے پایا محبتوں کے آگے وہ اس کی دیورانی ہو چکی تھی۔ دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے شجر ممنونہ اور اس کی کل کائنات تھا۔ صالح حیدر شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ زونیا کے ساتھ علیزے کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رخسار بیگم بھی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ علیزے کو الگ ہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اف امی جان، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ ابراہیم لالا، میرا مطلب میں کیسے ان کو شوہر مانوں؟ انہیں تو میں نے ہمیشہ لالا ہی سمجھا ہے نا۔ علیزے نے گھبرائی ہوئی انداز میں کہا تو اس کی بات پر سوہا اور زونیا ہنس پڑیں اور رخسار بیگم اسے گھورنے لگی۔ خبردار جو الٹی سیدھی کوئی بات کی، پتہ نہیں اس لڑکی کا بچپنا کب جائے گا۔ یہ لالا کیا ہوتا ہے؟ وہ اب تمہارے ہونے والے شوہر ہے۔ انہوں نے اسے ڈانٹ لگائی تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ پاگل لڑکی، دعا نے بھی تو یوسف کو لالا ہی سمجھا ہوا تھا نا، لیکن دیکھو ایڈجسٹ کر لیا نا اس نے، تم بھی کر لو گی۔ یہاں تم الگ ٹینشن ہے اور وہاں لائبہ کو اپنے ذوق کی پڑی ہوئی ہے۔ بس ایک پلوشہ ہے جس کا کوئی شدید رسپانس سامنے نہیں آیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بہت ناراض ہوگی دادا سائیں کے اس فیصلے پر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ زونیا نے تشکر سے کہا، ارے ہاں بھابھی، پلوشہ آپ ہی تو بہت جلد مان گئے، بنا کوئی تماشا کیے، یہ تو مقام حیرت ہے۔ علیزے نے بھی اپنی حیرت کا مظاہرہ کیا، وہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں۔ زونیا نے پرسوچ انداز میں کہا، علیزے ویسے تمہارے ابراہیم لالا کل آ رہے ہیں، تم دل ہی دل میں خوش تو ہو رہی ہوگی نا؟ سوہا نے علیزے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہائے بھابھی، اب آپ ایسے تنگ کریں گے مجھے، اس نے بلش کرتے ہوئے کہا تو سوہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رخسار بیگم بھی مسکرا دی۔ اشر اور ابراہیم سمیت باقی لڑکوں کی بھی آمد ہو چکی تھی، ساتھ ہی پھوپھیوں کی فیملیز کی بھی، کیونکہ اسی روز علیزے، لائبہ اور پلوشہ کو مہندی بھی لگنے کو تھی۔ ساری لڑکیاں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ مرد حضرات مردان خانے میں موجود تھے، برآمدے کے دیوان پر آ بیٹھے۔ اسے صالح حیدر کا انتظار تھا کیونکہ اس نے اسے صبح ناشتے کے بعد سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کل شکار پر گیا تھا اور اس کی واپسی شام تک ہوئی تھی۔ آج اسے ضروری کام سے میل اور ڈیرے کی طرف جانا تھا، سو وہ صبح کا گیا، اب تک نہ لوٹا تھا۔ اس کے وہاں بیٹھنے کے تقریباً 20 منٹ بعد وہ برآمدے کی جانب آتا دکھائی دیا تو وہ بے قراری سے اس کی جانب لپکی اور اسے اپنے انتظار میں یہاں بیٹھے دیکھ صالح حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حیدر سائیں، شکر ہے آپ آ گئے، میں نے آپ کو صبح سے نہیں دیکھا تھا تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی اس سے لگ گئی۔ صالح حیدر نے محصور کن انداز میں اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ کیا اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس نے اپنے حصار میں لیتے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ اس سے بھی کئی زیادہ، نہایت آہستگی سے لرزتے لہجے میں کہا جسے وہ بمشکل سن پایا۔ پھر سے ایک بار کہو، میں نے سنا نہیں۔ وہ اسے تنگ کرنے کو شرارت سے بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ مہندی نہیں لگائی اب تک؟ کیوں؟ صالح حیدر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سامنے کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ ابھی تو نہیں لگائی، ابھی بیوٹیشن آئے گی تو اس سے لگوا لوں گی، اس نے بتایا تو اس نے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ میں لگا دوں مہندی؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا تو وہ خوشگوار سی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر سائیں، آپ لگائیں گے؟ ٹھہرے، میں مہندی یہیں لے کر آتی ہوں۔
وہ پرجوش سے کہتے اندر کی جانب بھاگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا اور برآمدے کی دیوان پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مہندی لیے آئی اور اس کے قریب دیوان پر بیٹھ گئی۔ سالک حیدر نے اس سے مہندی لے کر نہایت توجہ سے اس کا مرمری ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پھیلائی اور سوہا کی نظریں اس کی بلائیں لیے جا رہی تھیں۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے اس کی ایک ہتھیلی پر حیدر لکھا اور دوسری ہتھیلی پر آئی لو یو لکھا۔ ساتھ ہی اسے دیکھا جو پیاری سی مسکراہٹ سمیت اپنی ہتھیلی پر لکھے اس کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی مہندی؟ سالک حیدر نے اس کے لٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے پرشوق انداز میں پوچھا۔ بہت دلکش ہے یہ، بہت خوبصورت۔ وہ ابھی بھی اپنی مہندی کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور پھر یوں ہی مہندی کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کے شانے سے سر ٹکا لیا۔ اس کو تکتی سالک حیدر کی آنکھیں، ان میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اتر آیا۔ اس نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو آؤ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ سوہا بھی جان اور اسما بیگم سمیت زونیا اور علیزے وغیرہ کو بھی اپنی مہندی دکھا چکی تھی۔ سب نے دل کھول کر اس کی مہندی کو ستائشی لفظوں سے نوازا اور اس کی مہندی دیکھ کر سالک حیدر کے حوالے سے اسے خوب تنگ بھی کیا۔ سالک حیدر علیزے کے کمرے سے آیا تو وہاں پہلے سے ہی معاذ اور یوسف موجود تھے۔ علیزے کو مہندی لگ چکی تھی۔ یار حیدر، میں تو یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ یہ پٹاخہ کہیں نہیں جانے والی، یہیں رہ کر ہمیں تنگ کرتی رہے گی۔ معاذ نے مسکراہٹ چھپاتے علیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سالک حیدر سے کہا تو وہ زور سے ہنس پڑا۔ علیزے کا منہ پھول گیا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں؟ کسی بھول میں مت رہیے گا آپ سب، کہیں نہیں جانے والی میں۔ حیدر لالا، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کیا؟ اس نے سالک حیدر کو گھور کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا اور محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں بھلا اپنی گڑیا کے لیے ایسا کیوں سوچنے لگا؟ میں تو دادا سائیں کے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں۔ ابراہیم بہت اچھا لڑکا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ اس طرف سے، اس نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ جھیم کر سر ہلا گئے۔ یوسف اور معاذ نے بھی سالک حیدر کی تائید کی۔ تینوں بھائیوں نے پیار سے اسے آنے والے وقت کے لیے تسلی اور دلاسے دیے تو علیزے کی فکر دھواں بن کر اڑنے لگی۔ بالآخر نکاح کا دن آ پہنچا۔ علیزے پلوشہ اور لائبہ نکاح کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان تینوں پر ہی بہت روپ آیا تھا۔ سب سے پہلے اشر، پھر ابراہیم اور آخر میں فواد کے نکاح کی رسمیں ادا ہونے کو تھیں۔ تمام مرد حضرات صبح سے ہی مردان خانے اور لان میں موجود تھے۔ سوہا نے دل کھول کر تیاریاں کی تھیں۔ فون کلر کے لہنگے میں، کانوں میں میچنگ جھمکے پہنے، خوبصورت ہیئر سٹائل اور ہاتھوں میں میچنگ چوڑیوں کے ساتھ اپنی رونمائی کی کنگن اور گلے میں رونمائی کا نیکلس پہنے وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ سالک حیدر باہر سب کے ساتھ مردان خانے میں موجود تھا کیونکہ مہمان مرد حضرات وہیں موجود تھے۔ وہ لائبہ وغیرہ کے کمرے میں موجود تھی۔ جبھی وہ تیار ہو کر باہر چلا گیا، اس کی نظریں اسی کو ڈھونڈے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد نکاح کی رسمیں ادا کی گئیں۔ جبھی وہ اشر اور ابراہیم کے ساتھ آتا دکھائی دیا، اسے دیکھ کر سوہا کی روح تک سیراب ہو گئی۔ بی جان کا پسند کردہ ہاف وائٹ کلر کرتے پاجامے میں، کندھے پر شال ڈالے، ماتھے پر گرے بال اور لمبی جسامت سمیت پشت پر ہاتھ باندھے وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سوہا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جب بھی سالک حیدر کی ادھر ادھر بھٹکتی نظریں اس پر آ ٹھہری تو وہ ہولے سے مسکرا دی، جبکہ وہ اپنی جگہ سحر انگیز سا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر اسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر دیکھنے کے بعد یکا یک وہ سب کے کہے پر جیسے ہوش میں آیا۔ سوہا جو شرمگی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، اپنی مسکان دباتی نظریں جھکا گئی اور اسی جانب بڑھ گئی جہاں لڑکیاں فواد، اشر اور ابراہیم سے نیک وصول کر رہی تھیں۔ گھر کی بڑی خواتین برآمدے کی جانب موجود تھیں۔ یار کیوں مجھے غریب کرنے پر تلی ہوئی ہو سب؟ فواد نے ڈرامائی انداز میں کہا، ساتھ ہی چپکے سے ایک نظر گھونگھٹ میں چھپی لائبہ پر ڈالے جو یک صف سی اس کی چوری پکڑتا زور سے ہنس دیا۔ وہ چھنپ گیا۔ فواد شرافت سے، نیک نکالو۔ اشر اور ابراہیم نے بھی تو نیک دیا ہے نا، تم نہیں بچ سکتے۔ تم لوگ نیک نکالو تو ہم تمہاری دلہنوں کا چہرہ دکھائیں گے، نہیں تو بھول جاؤ اس بات کو پھر۔ دعا نے فواد کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی سالی ہونے کا رعب جمانا چاہا تو وہ منہ بنا کر جیب سے والٹ نکالنے لگا۔ ان تینوں سے نیک وصول کرنے کے بعد ہی لڑکیوں نے چین کا سانس لیا۔ چونکہ علیزے اور پلوشہ عباس خان کی اکلوتی بیٹی تھی، سو اس کی طرف سے لڑکیوں نے ابراہیم اور اشر سے ڈبل نیک لیا تھا۔ سالک حیدر اسی زاویے پر کھڑا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے تماشے سے محفوظ ہو رہا تھا۔ فواد چلو، آج اپنے ذوق کا ثبوت دو تاکہ ہماری لائبہ کو کچھ تسلی ہو۔
سوہا نے شرارت سے فواد سے کہا تو سب نے فواد سے لائبہ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کو کہا۔ فواد نے ایک نظر لائبہ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ گھونگھٹ کے اندر تھا۔ عرض کیا ہے، اس نے گلا کھنگار کر کہا تو سب نے ایک لے میں ارشاد کہا۔ بالوں میں سرسوں کا تیل ڈالے، پاؤں میں پازیب ڈالے، گلے میں پہنے گیندے کا ہار، گوری کرت سنگھار۔ فواد نے لائبہ کے گھونگھٹ پر نظریں جمائے جذب سے شعر پڑھا تو بے ساختہ ان سب کا زوردار کہا نکلا۔ وہ انہیں گھورنے لگا اور لائبہ کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ چلو بھائی، ان کو ان کی دلہنیں جلدی دکھا دیں، زونیا نے کہتے ہوئی باری باری تینوں کا گھونگھٹ اٹھا کر سر پر رکھا تو وہ تینوں مبہوت سے کھڑے رہ گئے۔ پلوشہ، علیزے اور لائبہ یوں سب کے سامنے بے طرح شرما گئی۔ ان تینوں کی محویت پر سب نے شوخ انداز میں شور مچایا تو وہ تینوں گڑبڑا گئے، جبکہ سالک حیدر کی نظریں تو اپنی متاع حیات سے ہی ہٹنے کو تیار انکاری تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے سوہا نے نظریں اٹھائیں تو اس کی نظروں سے چھلکتے تقاضوں پر پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ کچھ دیر ہنسی ٹھٹول کرنے کے بعد ان تینوں کو سہارا دے کر بی جان وغیرہ سے ملواتی ان کے کمرے تک چھوڑائیں۔ چونکہ لائبہ اور پلوشہ کا مشترکہ کمرہ تھا تو انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ باقی کی لڑکیاں نیچے ہی اپنی محفل جمانے کو چلی گئیں۔ زونیا علیزے کا زیور وغیرہ اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی تو سوہا لائبہ کے کمرے میں آ گئی۔ لائبہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں تھی اور پلوشہ ابھی تک اپنی چوڑیوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سرناگا موجود تھی جو اس کی مدد کر رہی تھی، مگر چوڑیاں تھیں کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سوہا انہیں دیکھنے لگی۔ میں مدد کروں؟ ہو سکتا ہے اتر جائیں، سوہا نے جھجکتے ہوئے پلوشہ سے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن اس بار آنکھوں کا تاثر نرم سا تھا۔ ہاں پلیز، اس نے کہا تو سوہا اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے اس کی تمام چوڑیوں کو اوپر سرکا کر اس کی کلائی کو پانی سے بھگویا۔ اس طرح چوڑیاں پھسلتی ہوئی اس کی کلائی سے باہر آ گئی۔ ہو گیا، سوہا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ، اور اٹھنے کو تھی کہ پلوشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوہا اسے دیکھنے لگی۔ سوہا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سوہا سرناگا کو دیکھتی دوبارہ اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ سرسانگا بھی ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران لائبہ بھی چینج کر کے واش روم سے نکل آئی تھی۔ مجھے معاف کر دو سوہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں انتقام میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ میں اپنی ان نازیبا حرکات کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ پلوشہ کی آنکھوں میں گہری شرمندگی ہلکورے لے رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ میرے لیے تو یہ باعث خوشی ہے کہ تم نے اپنے دل سے میرے لیے بدگمانیوں کو نکال پھینکا ہے۔ اور رہی معافی مانگنے کی بات تو پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ تو نہ کرو۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض اور کینہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ سوہا نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا تو پلوشہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ سوہا بھی اسے گلے سے لگاتی کھل اٹھی تھی۔ زرسانگا اور لائبہ بھی خوشی کے احساس سے مسکرا دی۔ ینگ پارٹی ہال کمرے میں موجود تھے۔ شعر و شاعری کا آغاز اور چائے کا دور شروع ہونے کے مرحلے پر تھا۔ سوہا سیڑھیاں اتر کر راہداری عبور کرتی حال کمرے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے اس کی چوڑیوں بھری کلائی کسی نے پکڑ لی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سالک حیدر کو دیکھ کر لب پھول کی طرح کھل اٹھے تھے۔ اسے استحقاق آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہونٹوں سے چھوا تو سوہا نے نظروں ہی نظروں میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ شرم سے چلبلاتی حال کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دعا کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سالک حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ پرشوق نگاہیں گاہے بگاہے اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس کی بولتی نظروں پر وہ شرم سے سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی ہتھیلیوں پر اس کا لکھا نام اور اظہار محبت دیکھنے لگی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ جازم، تم سناؤ، عیسیٰ نے جازم سے کہا تو وہ شروع ہوا۔ منزلیں بھی اس کی تھیں، راستہ بھی اس کا تھا، ایک ہم اکیلے تھے، قافلہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی تو اس کی تھی، راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج کیوں اکیلے ہیں؟ دل سوال کرتا ہے۔ لوگ تو سب اس کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ واہ، انتہائی خوبصورت کلام۔ سب نے تالیاں پیٹتے ہوئے جازم کی کھلے دل سے تعریف کی۔ ساتھ ہی اشرف سے کہا تو وہ اپنا کلام شروع کر گیا۔ آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، برف کو پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، چاہے کوئی تھک جائے چاہے کوئی رہ جائے، قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے، راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ تو وقت کے بس میں ہے کسی کو کتنی مہلت دے، ورنہ بخت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔
سوچ کی زمینوں پہ راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ بہت عمدہ، خوب۔ سب نے اپنی جانب سے تعریفی کلمات ادا کیے۔ اشر کا کلام واقعی میں زبردست تھا۔ سب چائے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس محفل سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زرسانگا سنائی گیا۔ شاہ زیب نے زرسانگا کو سنانے کا اشارہ کیا۔ کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، میں جتنا یاد آؤں گا مجھے اتنا بھلاؤ گے۔ جو کوئی پوچھ بیٹھے گا اداسی کا سبب تم سے، بہت سمجھانا چاہو گے مگر سمجھا نہ پاؤ گے۔ کبھی دنیا مکمل بن کے آئے گی نگاہوں میں، کبھی میری کمی دنیا کی ہر ایک شے میں پاؤ گے۔ پڑھو گے خط کبھی میرے، کبھی تصویر دیکھو گے، کبھی ہاتھوں میں جو لکھی ہے وہ تقدیر دیکھو گے۔ میری تصویر پھینکو گے نہ میرے خط جلاؤ گے، دیا اپنے سرہانے کا جلاؤ گے، بجھاؤ گے۔ کہیں پر بھی رہیں ہم تم، محبت پھر محبت ہے، تمہیں ہم یاد آئیں گے، ہمیں تم یاد آؤ گے۔ واہ زرسانگا، کیا بات ہے، تم نے تو کمال ہی کر دیا، بہت اعلیٰ کلام بے شک، زونیا نے کہا تو سب نے تائیدی انداز میں تالیاں بجائی۔ شکریہ شکریہ، اب حیدر لالا سنائیں گے۔ ایک ادا سے شکریہ ادا کرتے ہوئے زرسانگا نے حیدر سے سنانے کو کہا۔ سوہا نے پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا جو اب کلام شروع کرنے کو تھا۔ کارواں بدلو ذرا محمل بدل کر دیکھ لو، ایک منزل تو نہیں منزل بدل کے دیکھ لو، کیا ہے یہ محفل تمہیں پل میں پتہ لگ جائے گا، ایک لمحے کے لیے محفل بدل کے دیکھ لو، یہ محبت کا شجر ہے یہ یہی لگ جائے گا، تم بجائے نخل و آب و گل بدل کر دیکھ لو، کیوں ڈبوتے جا رہے ہو کشتیوں پر کشتیاں، دور ہے ساحل تو پھر ساحل بدل کے دیکھ لو، کون کتنا چاہتا ہے سب پتہ لگ جائے گا، تم ہمارے ساتھ اپنا دل بدل کے دیکھ لو، صرف 2 نقطوں میں ہے دنیا کی ساری روشنی، ورنہ جو آنکھوں میں ہے وہ دل بدل کے دیکھ لو، سنگ تو جذبات کو محسوس کر سکتا نہیں، وہ جو سینے میں دھری ہے سل بدل کے دیکھ لو، اتنا نازک آئینہ رکھنا ضروری تو نہیں، ٹوٹتا رہتا ہے دل تو دل بدل کے دیکھ لو، دوریاں دشواریاں سب سامنے آ جائیں گی، ہم سے ایک پل کے لیے منزل بدل کے دیکھ لو، ساری دنیا ایک جیسی تو نہیں ہوتی عدیم، عدل ہے درکار تو عادل بدل کر دیکھ لو، رحم آتا جائے گا اس کو صدا تم پر عدیم، قتل ہونا ہے تو پھر قاتل بدل کے دیکھ لو۔ اس کی غزل ختم ہوئی تو سب تقریباً 2 منٹ کی تالیاں بجاتے رہے۔ واہ کیا غزل ہے، ایک ایک لفظ دل میں اتر گیا ہے، بہت خوب، بہت عمدہ۔ مختلف قسم کی تعریفی جملے وقفے وقفے سے سننے کو ملتے رہے۔ اس کے بعد زونیا وغیرہ کی باری آئی۔ سالک حیدر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو سوہا نے اسے دیکھا تو وہ سر کے اشارے سے اسے آنے کو کہتا حال کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تھوڑے سے توقف کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ وہ سیڑھیوں کی جانب آئی تو اسے سب وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ سوہا بی بی، سائیں نے کہا ہے کہ آپ کو سب سے اوپر والی چھت پر بھیجوں جی۔ سبو نے اسے دیکھ کر سالک حیدر کا پیغام اس تک پہنچایا تو وہ سر ہلاتی اوپری منزل کی جانب بڑھ گئے۔ سیڑھیوں پر سیڑھیاں پار کرتے وہ چھت پر آئی تو اس کا سانس پھول گیا۔ سالک حیدر ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا، سوہا کی جانب اس کی پشت تھی۔ سوہا کا سانس اتنی سیڑھیاں چڑھنے کے باعث پھول رہا تھا۔ آہٹ پر سالک حیدر پلٹنے کو تھا ہی کہ وہ سالک حیدر کی پشت سے لگ گئی اور ساتھ ہی اپنی چوڑیوں بھرا ہاتھ اس کے گرد باندھ دیا۔ اس کا نرم گرم سا لمس سالک حیدر کے جذبات کی دنیا میں ہلچل مچانے لگا۔ حیدر سائیں، اس نے پیچھے سے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا کر اسے پکارا۔ بولو حیدر سائیں کی زندگی۔ وہ اپنے گرد بندھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑا، انہیں باری باری چومتے ہوئے بولا تو سوہا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی پرکیف ہوائیں چل رہی تھیں، چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی پوری فضا کو منور کر رہی تھی۔ آج یہیں سوئیں گے کیا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، آج ہم یہیں رات گزاریں گے۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت سما ہے، میں تم اور ہماری محبت بس۔ مخمور لہجے میں بولتا وہ اس کی جانب پلٹا تو وہ بلش کرتا چہرہ جھکا گئی اور پھر اپنی شرم چھپانے کو چھت پر موجود جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ادا سالک حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی جانب بڑھ گیا اور جھولے پر لیٹ کر اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور آنکھیں موند لی۔ حیدر سائیں، اگر چھت پر کوئی آ گیا پھر؟ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ شرم سے لب دانتوں میں دبائے بولی۔ کوئی نہیں آئے گا اور جو آئے گا وہ خود ہی لوٹ جائے گا۔ بھاری لہجے میں بولتا اس کے سر کو ہلکے سے پکڑتے خود پر جھکا گیا۔ سوہا کی سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔
کچھ دیر کے بعد اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ بے تحاشا دہکتے چہرے کے ساتھ خود میں سمٹ گئی۔ چوڑیوں نے عجیب شور برپا کر رکھا تھا۔ حیدر سائیں بے تحاشا دھڑکتے دل اور سانسوں کی تاروں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش میں ہلکان وہ شرم سے چور چور ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اوپر اٹھایا تو بنا سالک حیدر کی جانب دیکھے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ پورا جسم مارے حیا کے کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سالک حیدر بے ساختہ ہنس پڑا اور وہ اپنا تنفس درست کرنے کی کوشش میں بے حال سے اسے دیکھنے لگی تو اس کی بولتی اور مسکراتی آنکھوں کو دیکھ کر کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی۔ پھر خجالت بھرے انداز میں اس کے کشادہ سینے پر مکہ مارا تو وہ کہکہا لگا بیٹھا۔ اس نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اس کی مہندی دیکھنے لگا اور پھر پورے جذب سے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ تمہیں پتا ہے سوہا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اب ایک پل بھی تم سے جدا ہونے کا سوچنا بھی میرے لیے سہانے روح ہے۔ تم میری دھڑکن میرے دل میں سما چکی ہو اور میری رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگی ہو۔ تم میری زندگی کا محور اور میری کل کائنات ہو۔ چاند کی تابناک روشنی میں بے حد محبت بھرے لہجے میں حکایت دل سنا رہا تھا۔ سوہا نے بے اختیار جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ سوہا، میں اب شہر 2 روز کے لیے ہی کیوں نہ جاؤں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تمہاری ایک پل کی بھی دوری مجھے گوارا نہیں کہ جا کے 2 روز، ہرگز نہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، میں عریشہ سے بھی مل لیا کروں گی، وہ میری یونی فرینڈ ہے۔ اس نے اسے عریشہ کے متعلق بتایا۔ بالکل مل لینا میری جان، وہ پیار سے بولا۔ حیدر سائیں، آپ کو پتہ ہے پلوشا میرے ساتھ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھی اور معافی کی طلبگار تھی۔ میں نے بھی اس کی خطائیں بھلا دیں۔ میں بہت خوش ہوں سچ میں۔ وہ پرجوش سی اسے بتانے لگی تو وہ چونک اٹھا۔ واٹ؟ کہیں یہ اس کی کوئی نئی سازش تو نہیں؟ آگے چل کر پھر کچھ اس نے غلط کرنے کا پلان تو نہیں بنایا ہوا؟ سالک حیدر کو اس دن کا واقعہ یاد کر کے پھر سے غصہ آنے لگا۔ نہیں حیدر سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سچ میں بہت شرمندہ ہے۔ اس نے لائبہ اور سر زانگا کے سامنے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی اور سالک حیدر نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا اور اس کا چہرہ تھام کر ایک بار پھر خود پر جھکا لیا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اس کی گود سے سر اٹھاتا جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو شرم و حیا سے بیر بہوٹی بنی ہوئی تھی اسے جھولے سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ سوا کا دوپٹہ جھولے پر ہی رہ گیا۔ اس نے سالک حیدر کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس شخص کی قربت اس پر سحر طاری کر دیتی تھی۔ اس کے ہوش و حواس مختل ہونے لگتے تھے۔ وہ اسے چھت پر بچھی قالین جس پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے اس پر لٹا کر اس کے سر تکیے پر رکھ دیا اور اس پر جھک گیا۔ وہ شرمگین چہرہ لیے اس کے گریبان کی بٹنوں سے کھیلنے لگی اور دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور پھر نظریں اٹھا کر آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگی۔ حیدر سائیں، چاند کتنا حسین لگ رہا ہے نا؟ اس نے مدھم آواز میں کہتے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ بہت زیادہ، اتنا حسین کہ دل چاہ رہا ہے کہ دل میں چھپا لوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے وہ خمار آلود آواز میں بولا تو وہ شرم سے سمٹ سی گئی اور لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ حیدر سائیں، میں تو اس چاند کی بات کر رہی ہوں جو آسمان پر ہے، اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تو حیدر سائیں نے جھک کر ایک بار پھر اس کے لبوں کو چھوا۔ لیکن میں تو اپنے چاند کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرے پہلو میں میری شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ اس نے استحقاق آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر کہا تو وہ آنکھوں میں پھیلی حیا کی لالی سمیٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ اپنی بے قرارانہ نگاہوں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا اور گویا ہوا، تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میری تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں، تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے عارض، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں۔ خمار آلود لہجے میں بولتے اس نے جھک کر اس کے نوز پن چوم لی۔ سوہا کے چہرے پر کوسی قزح کے سارے رنگ بکھر گئے۔ سالک حیدر کے ہاتھ اس کی لمبی چوٹیوں کے بل کھولنے لگے تو شرم کی شدت سے اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ چاند کی خوابناک روشنی میں اس کے دودھیا چہرے پر بکھرا گلال اس قدر دلکش اور حسین لگ رہا تھا کہ اس کی نظریں اس کے چہرے پر سی ٹھہر گئیں۔ اس کی چوٹیوں کے بل کھول کر اس نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی تھام لی اور اس کی کلائی کو لبوں سے چھوتے نہایت ہی احتیاط سے اس کی تمام چوڑیاں نکال کر سائڈ پر رکھ دی۔ سوہا کی آنکھیں حیا سے بند ہو گئی۔ دل کی دھک دھک کانوں میں حشر برپا کر رہی تھی۔ اس کے بقیہ زیورات اتار کر اس نے اس کے برابر لیٹی ہوئی اس کے نازک سراپے کو نرمی سے کھینچ سے اپنے اوپر کیا۔ سوہا کی پلکیں ماہی بیاب کی طرح لرز گئی تھیں۔ سالک حیدر نے دیوانہ وار اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ سوہا نے تڑپ کر اس کی
کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ وہ مدہوش سے اپنی شدتیں اس پر لٹاتے اسے بھی ہوش و خرد سے بیگانہ کر گیا۔ کچھ دیر اسی زاویے پر لیٹے رہنے کے بعد سالک حیدر نے اس بے اختیاری سے اس کی ریشمی بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے اسے نیچے لٹا کر اس پر جھک گیا۔ سہا کا تنفس جیسے اپنی ڈگر پر ہی بھول چکا تھا۔ سندلی لب اس شخص کی شدتوں پر کانپ رہے تھے۔ اس نے پوری شدت سے اس کے عارضوں کو چوما۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے اس کے مرمری وجود کو خود میں بھینس لیا۔ ساتھ ہی پیروں کی انگلیوں میں بھی اس کی انگلیوں سے الجھا دیں۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتے ہوئے عقیدت سے اس کی دمکتی پیشانی چوم لی اور پھر اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس کے وجود پر چھا گیا۔ سہا نے خود سپردگی کے انداز میں اس کے وجود کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ ان دونوں کی دھڑکنوں کے تال ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے اور سانسیں بھی آپس میں مل چکی تھیں۔ وہ دونوں دنیا جہان سے بیگانہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے اپنی اپنی شدتیں ایک دوسرے کو بانٹنے میں مصروف تھے۔ آسمان پر موجود چاند نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور مزید آب و تاب سے چمکنے لگا۔ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے ہو تو اس رات کی اوقات بنے گی۔